اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور میرے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو چاہیے یہ مجھ پر ایمان لائیں، میرا حکم مانیں، تاکہ ان کو ہدایت دی جائے۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں اور اس کے آداب اور شرائط کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ دعا قبول ہونے کے آداب کیا ہیں، کون سی شرائط ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ یہ مقدس گھڑیاں چل رہی ہیں اور ان میں اکثر خلقت خدا دعا کرتی ہے، تو دعا صحیح طریقے سے کی جانے والی کا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس میں سے 2 نشستیں ہو چکی ہیں، تیسری یہ نشست ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے ضروری امر یہ ہے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ سب سے پہلا امر یہ ضروری امر، توبہ کرے۔ دوسرا، لوگوں کے جو حقوق دبا رکھے ہیں وہ ان کو واپس کرے۔ بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہے، بھائی کا حق کھا کے بیٹھا ہے، دوست احباب کا حق کھا کے بیٹھا ہے، ملازموں کا حق کھا کے بیٹھا ہے، خود تو غاصب ہے اور امید لگاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر جس پر ظلم کیا ہے اس سے وہ معافی مانگے، اپنا جرم معاف کروائے۔ ہمارے ہاں مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، یہ پتہ نہیں چلتا۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو عرض کروں۔ ایک بندے نے گالی دی، جس کو دی گئی اب وہ کیا ہوا؟ مظلوم ہوا۔ جس نے دی وہ کیا ہوا؟ ظالم ہوا۔ جس کو گالی دی جائے اور وہ سن لے، وہ آگے سے کیا شکریہ ادا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، خاموش ہوتا ہے، یا پلٹ وار کرتا ہے؟ وہ پلٹ وار کرے گا، اور جو ایک گالی اس کو دی گئی ہے وہ ایک گالی کا جواب ایک گالی سے دے گا، یہ جتنے اس کے منہ میں آئیں گے وہ اتنے سے دے گا۔ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، گالی دی تھی، وہ ہو گیا مظلوم، اور مظلوم کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اور جو دینے والا تھا وہ ظالم ہو گیا، ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب جو پلٹ وار کیا اس کو گالی نکالی تو اب کیا ہوا؟ اب جو گالی دینے والا ہے جواب میں ایک نہیں دے گا، وہ 2 دے گا، یا جتنے اس کے منہ میں آئیں گی، جب تک سانس نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک وہ گالیوں کی بھرمار کرے گا۔ اب وہ پہلے مظلوم تھا، اب ظالم ہو گیا۔ حضرت ظالم کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ظالم کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں قحط پڑ گیا، ساری قوم دعائیں کی جا رہی، دعائیں کی جا رہی، دعائیں کی جا رہی ہے، لیکن کوئی دعا قبول کوئی نہیں۔ دنیا نے کہا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ اللہ کے کلیم بھی ہیں، تو آپ اللہ تعالی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ یا اللہ یہ ہمارے اوپر جو قحط آیا ہے یہ کیوں نہیں ٹل رہا، بارش کیوں نہیں ہو رہی، جانور پیاسے مر گئے، انسان پیاسے مر گئے، پروردگار کو مہربانی فرما، کوئی اس کا حال بتا، کیا ہم ایسا عمل کریں؟ ہم تیری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے کلیم نے بات کی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ کلیم نے بات کی اللہ سے۔ اللہ نے بتایا پیارے موسیٰ آپ جتنی مرتبہ بھی آئیں نا بیچ میں،
آپ کے اندر ایک چغل خور موجود ہے. آپ کی امت میں یہ جو آپ پورا مجمع لے کے آتے ہیں، اس مجمع میں ایک چغل خور ہے. اس چغل خور کی وجہ سے میں نے دعا کو قبول کرنا روکا ہوا ہے. میں تمہارے اوپر بارش نہیں کر رہا. اس چغل خور سے کہو نکل جائے، اس جماعت میں سے نکل جائے. میں ابھی تمہاری دعا قبول کر کے بارش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی یہ حکم ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے او بے شرم آدمی، وہ کون ہے جو چغل خور میری اس ٹائم یہ محفل کے اندر موجود ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا جلال میں آیا ہوا ہے. خوف خدا کر چلا جا، ساری امت پریشان ہے تیری ایک کی وجہ سے، پوری امت کے اوپر پریشانی نازل ہوئی ہے. خدا کا خوف کر، چلا جا، نکل جائے یہاں سے. حضرت بندہ جتنا بھی بے شرم ہو مجمع میں بے شرمی نہیں کرتا، جتنا بھی اکھڑ مزاج اور بدتمیز ہو وہ ایسے مجمع میں آ کے اپنا آپ نہیں دکھاتا. دل کے اندر نا اس نے دعا کر دی، یا اللہ تو مہربانی فرما دینا، آج اگر مجھے بخش دے، میرا پردہ رکھ لے. پروردگار میں تیرا سچا بندہ بن کے زندگی گزاروں گا، میری توبہ قبول فرما. جیسے ہی اس نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہیں، قوم بھی پریشان ہے کہ بندہ نکلا بھی کوئی نہیں بیچ میں سے اور بارش بھی ہو گئی ہے، جبکہ حکم ربی ہی تھا کہ یہ جب تک نہیں نکلے گا ہم بارش نہیں کرنے والے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پروردگار عالم سے عرض کی، یا اللہ تو نے خود ہی حکم فرمایا تھا، میرا تو کوئی نہیں تھا، حکم تیرا تھا کہ اس کو نکالو بیچ میں سے پھر میں رحمت کروں گا. یا اللہ نکلا بھی کوئی نہیں اور بارش بھی ہو گئی. رب کریم نے فرمایا اس بندے نے اب سچی توبہ کر لی. تو عرض کی، یا اللہ تو مجھے نہیں بتا دیتا کہ وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ پیارے بڑے عجیب بات کرتے ہو، میں ابھی منع کر رہا ہوں، چغل خوری نہیں کرنی. ابھی میں آپ کو منع کر رہا ہوں، چغل خور کی وجہ سے اتنا بڑا جو ہے وہ تمہارے اوپر عذاب آیا ہے. چغل خوری نہیں کر. اب آپ مجھے کہتے ہو میں چغل یہ کروں اس کی جس نے توبہ کر لی. لہذا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ احیاء العلوم الدین کے اندر امام غزالی نے نقل کیا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے دوسروں کی بھی نعمت روک دی جاتی ہے. تو گھروں میں جتنے بھی ہیں آپ کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کو بھی کہو خدا کا واسطہ یہ مہینہ ہے، تھوڑا سا اپنے آپ پہ قابو کر لیں. یہ ماہ مبارک ہے، نمازیں پڑھ لیں. یہ ماہ مبارک ہے، تراویحاں پڑھ لو تاکہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو ہے وہ بد اعمالی کی وجہ سے باقی لوگوں کا بھی رزق جو ہے وہ بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.